جرائم ہوتے ہیں, نہیں ہونے چاہیے, جرائم ہوتے ہیں, لیکن اگر ادارے اس پہ پیچھے کام کر رہے ہیں, ہائی کورٹ نے بھی اس کا نوٹس لیا ہے, تو انشاءاللہ آپ کے سامنے حقائق سامنے آ جائیں گے. نہیں تو ہم تو ظاہر ہے کہ دیکھیں جو پرائم منسٹر صاحب ہیں وہ بھی اس کے بارے میں, کیبنٹ کی میٹنگ ہے, ہو سکتا ہے اس کے بارے میں بات ہو, ٹھیک ہے نا. لیکن میں یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ دیکھیں جی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اہم بنایا ہوتا ہے, کچھ لوگوں کو اتنا اہم نہیں بنایا ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے, اس کی مہربانی ہے کہ جس کو وہ کرے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر شخص, چاہے وہ سڑک پہ بھیک مانگتا ہوا ایک شخص بھی ہو, اس کو بھی اگر کوئی اغوا کر لے تو ریاست اسی ذمہ داری سے کام کرے جس طرح کے کسی ایک اہم شخص یا ایک نسبتاً ایک جسے کہتے ہیں معاشی طور پہ یا سماجی طور پہ اس کی کوئی حیثیت ہے. میرا خیال ہے کہ سب لوگ برابر ہیں, جان اور مال, یہ جو ہے تو اس کی جو گارنٹی ہے یہ اسٹیٹ نے دی ہوئی ہے, اور اس پہ ہمیں عمل درآمد کرنا چاہیے. شفیع صاحب, کراچی کے حوالے سے آپ نے بات کی, 1100 آپ نے بتایا, 736 وفاق حکومت دے گی, باقی 364 سندھ حکومت دے گی, اور اس کو سپرویژن آپ نے کہا کہ وفاق ہی کرے گی. وہ کیسے کرے گی؟ نمبر 2, آپ یہ احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ فیٹف فاشسٹ قانون ہے, اس لیے وہ اس کو ساتھ دے رہے ہیں, کیونکہ آپ جو قانون لانا چاہ رہے ہیں وہ فیٹف کیا نہیں بلکہ کالا قانون ہے. اس پر آپ کہتے ہیں. دیکھیں, نہ تو اس جہاں تک احسن اقبال کی بات ہے وہ تو میرا خیال ہے کہ اس پہ تو میں کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو فیٹف کا قانون ہے اس سے تو نہ ہم اس کمروں میں جتنے بھی ہم بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, نہ میں نہ میری پارٹی, ہم تو اس سے پریشان نہیں ہیں, اس لیے کہ ہم تو اس گھناؤنے کاروبار میں نہ ملوث تھے نہ ہیں اور نہ انشاءاللہ ہوں گے. باتیں یہ جو اتنی احسن اقبال کر رہے ہیں تو ان کو تو یہ بھی دلانا چاہیے کہ ہم فیٹف میں آئے کیوں, گرے لسٹ میں ہم آئے کیوں. منی لانڈرنگ شبلی فراز نے کی ہے یا عمران خان نے کی ہے؟ منی لانڈرنگ تو انہوں نے کی ہے. اس لیے ہمیں تو کوئی فکر نہیں ہے. قانون قتل کی سزا پھانسی ہے. اگر اس پہ کوئی بحث کرنے لگے کہ یہ تو بڑی وہ والی ہے, بھئی اگر میرا ارادہ نہیں ہے قتل کرنے کا تو مجھے تو بالکل پرواہ نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. تو اس پہ یہی دیکھیں, آپ یہی ووٹ دیں گے, اور اگر نہیں دیں گے تو یہ ثابت کریں گے کہ یہ ذاتی مفادات, ملکی مفادات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ذاتی مفادات کو ترجیح دے رہے ہیں. دوسرا آپ کا کوشچن تھا ریگارڈنگ کراچی کا جو امپلیمنٹیشن کا آپ نے پوچھا تھا. دیکھیں, یہ جو اتنی تھوڑی سی دیر لگی جس میں کہ کافی نیگوسیشن, بیکاز یہاں پہ مجھے ماننا پڑے گا کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے سندھ حکومت میں اور فیڈرل حکومت میں, اور اس کی ذمہ دار پروونشل حکومت ہے, بیکاز ان کا جو ریکارڈ ہے, ان کی جو ہسٹری ہے وہ یہی بتاتی ہے کہ آپ وہ چیزیں, فنڈنگ تو بہت اتنے کھربوں کے, جس طرح میں نے کہا کہ فنڈز دیے گئے تھے ان کے NFC ایوارڈ میں, لیکن وہ نظر نہیں آتے ہیں, نہ وہ رورل سندھ میں نظر آتے ہیں نہ وہ اربن سندھ میں نظر آتے ہیں. اس لیے ایک پوری اس میں لوگ ایسے ممبر لیے گئے, جو کمیٹی تھی جو انہوں نے نیگوشیٹ کیا, کہ جس میں کہ جو امپلیمنٹیشن پارٹ ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہے, اور فنڈز کی جو اس کو جو لگانا ہے وہ کون کرے گا, اس میں نیوٹرل لوگ بھی ہیں, اب ایڈمنسٹریٹر بھی انشاءاللہ بن جائے گا, اور اس میں پاک فوج بھی شامل ہے, جس میں کہ وہاں کے کور کمانڈر بھی شامل ہیں, وہاں پہ جتنے بھی ہمارے NDMA کے ادارے ہیں. تو یہ ایک ایسا میکنزم بنا ہے جس میں کہ امپلیمنٹیشن پہ ہمیں اب تسلی ہے کہ اس میں ایک تھرڈ پارٹی ہوگی یا کوئی گروپ آف پیپل لوگ ہوں گے جو کہ اس کو انشور کریں گے کہ یہ پروجیکٹ ٹائملی, جو ٹائم لائنز ہیں, بعض پروجیکٹس 1 سال کے ہیں, بعض 2 میں ہیں, اور جو جتنے بھی یہ سارے ہیں یہ 3 سال میں یہ اس کی ٹائم لائن ہے. جی سید صاحب, سید مصطفیٰ, آپ نے جس طرح بھی کراچی پیکج کا ذکر کیا, اس میں حالیہ جس طرح بارش سے یہ طوفان جو آیا چلا ہوا ہے, اس سے جو لوگوں کو پتہ جو نقصان ہوا ہے اس کے ادارے کے لیے آپ اگر گورنمنٹ کس طرح ان کی ان کو ہیلپ کرے گی. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو PIA کا جو جہاز کریش ہوا تھا,
وہ اس کے بارے میں یہ پتہ لگا ہے کہ ابھی تک جو ہے جن لوگوں کے نقصانات ہوئے ہیں ان کا مطلب ہے کہ وہ کوئی کسی قسم کی کوئی ان کو نہیں دی گئی ہے. تو اس سلسلے میں کوئی ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ابھی میں ایک میٹنگ اٹینڈ کر کے آیا ہوں پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ جو فلڈ کے ریلیٹڈ تھی، جس میں سارے اعلیٰ حکام جو کہ فلڈ سے اور NDMA سے تعلق رکھتے ہیں کہ بارشیں اس دفعہ خاص طور پہ KP میں اور ایون سندھ میں، بلوچستان میں نارمل سے زیادہ بارشیں ہوئی ہیں. بلوچستان میں بھی نقصان ہوا ہے، خیبر پختونخوا میں بھی ہوا ہے، لیکن خیبر پختونخوا میں جو حکومت ہے، پروونشل حکومت ہے، انہیں بڑی مستعدی سے اور بڑی ایفیشینٹلی انہوں نے جتنے بھی نقصانات ہوئے ہیں اس کو خود اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے. اور کئی چیزیں انہوں نے آلریڈی، آپ کو پتہ ہے کہ نوشہرہ کے قریب ایک ماڈریٹ لیول کا سیلاب بھی آ گیا تھا جس کا خطرہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی اور وہ نہیں ہوا. تو نقصانات جہاں پہ بھی ہوئے ہیں وہاں کی رسپیکٹو حکومتیں اس کا اپنا لوکل لیول پہ اقدامات کر رہی ہیں اور ریسورسز ایلوکیٹ کر رہی ہیں. دیکھیں جہاں تک جہاز کا تعلق ہے، ایم شور مجھے یقین ہے اس بات کا کہ یہ ایک ذرا کمپلیکس سا ایشو ہے جس میں کہ پوری کوشش ہے PIA ایڈمنسٹریشن کی بھی اور ہماری بھی کوشش یہی ہے کہ اور جو انشورنس کمپنیز ہیں کہ ان کو جو ہے جو ان کو اسسٹنس ملی ہے یا ان کو جو ڈیمیجز کا وہ دیا گیا ہے، جس کی ظاہر ہے کہ کوئی بھی پیسہ ریپلیس نہیں کر سکتا وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانیں گنوائی ہیں، لیکن اس پہ کام ہو رہا ہے اور ہم یہی امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ان کے ساتھ پورا اپنے انصاف ہوگا. گورنمنٹ نے یہ بات کہی تھی کہ 800 ارب روپیہ ہم دے رہے ہیں 1113 میں سے، جس کے بعد علی زیادی صاحب نے اسد عمر میں پریس کانفرنس کی. کیا انہوں نے اس کی وضاحت دی ہے کہ انہوں نے کیوں یہ اسٹیٹمنٹ دی؟ دیکھیں میں تو یہی کہا ہے نا کہ یہ پریس ریلیز ہم آپ کو دیں گے، آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. یہ حرف نوشتہ ہے، آپ اس کو ایز اے ریکارڈ رکھ لیں. باقی جو کنفیوژنس کریٹ کرتے ہیں، جو زبانی آ کے باتیں کرتے ہیں، تو ظاہر ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اصل ویلیو ہے جو آپ نے لکھ کے دیا ہے، جو کہ فیڈرل حکومت نے اپنی پوری سنجیدگی اور ذمہ داری کے ساتھ اس کو ایکسپلین کیا ہے، اسی وجہ سے کہ کوئی کنفیوژن ابہام نہ رہے. شبیر صاحب یہ بتائیے گا کہ قومی سینٹ کے اجلاس ایک ہفتے کے لیے موقف کیے گئے ہیں، تو ایک طرف تو حکومت فیٹ اپ کے لیے دوبارہ سے کوشش کر رہی ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ مفاہمت ہو اور یہ دونوں بل بآسانی پاس ہو سکیں، لیکن دوسری طرف جو آپ کا یہاں تھوڑا سا لہجہ ہے اپوزیشن کے حوالے سے کہ یہ ووٹ دیں گے، تو کیا آپ کو کہیں سے کوئی اور جگہ سے یقین دہانی آئی ہے کہ یہ مطلب ووٹ دیں گے، یا نہیں کوئی آپ اپوزیشن کے کوئی مطالبات میں سے کوئی مطالبات تسلیم کر رہے ہیں جن میں دیکھیں نیب میں ترمیم؟ نہیں دیکھیں ہم نے بالکل وہی جو ہم کہتے آئے ہیں، پرائم منسٹر صاحب نے جس طرح کہا ہے کہ ہم کوئی NRO نہیں دیں گے. NRO میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہوتی ہے کہ اس کی کوئی شکل ہوتی ہے، اس کی مینیفیسٹیشنز ہوتی ہیں، اس کے طریقے ہوتے ہیں کہ جب آپ کو 38 میں سے 34 میں آپ امینڈمنٹس مانگیں، وہ تو ہونے والی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ نیب کو بند کر دیا جائے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ جی 1 ارب سے کم کی کرپشن کو کرپشن نہ سمجھا جائے. وہ یہ کہتے ہیں کہ 5 سال سے پہلے جو کرپشن ہوئی ہے، وہ ٹرانزیکشن لاسٹ ڈیٹ تھی، اس کو ٹائم بار کر دیا جائے. اور اس قسم کی کئی ڈیمانڈز ہیں. اس سے معنی یہی ہے کہ بھائی جی کھلا چھوڑ دیں آپ کہ جو کیا کس نے، جو کوئی کرے اس کو کھلی آزادی ہے اور اس کو کوئی وہ نہ ہو. تو جب میں کہہ رہا تھا کہ انہوں نے ووٹ دینا ہے، وہ یہی ہے کہ یہ تو اب بڑا سامنا ہے. بیکاز فیٹ اپ میں ہمیں لانے والے لوگ کون تھے؟ یہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی حرکتوں سے منی لانڈرنگ کی، ملک کو نقصان پہنچایا اور ملک کو ایک ایسے اس میں لے آئے جس میں کہ جو ہمارے دشمن تھے، جس میں کہ سر فہرست انڈیا ہے. انہوں نے پوری کوشش کی کہ ہمیں وہ بلیک لسٹ کر سکیں تاکہ وہ ہماری، کیونکہ وہ ڈیفنس کے لحاظ سے تو وہ ہمیں شکست نہیں دے سکتے ہیں، تو وہ ابھی اکنامک وارفیئر کر رہے ہیں اور ان کی کوشش یہی ہے کہ ہم بلیک لسٹ ہو جائیں. تو اگر بلیک لسٹ ہونے کا پلان ان کا ہے، انڈیا والوں کا، ان کی حکمت عملی یہ ہے، ان کی کوشش یہ ہے، تو جو ان کے ساتھ کوآپریٹ کرے گا، تو میں تو نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ اتنی بڑی بیوقوفی کریں گے کہ وہ ملک کے خلاف فیصلہ دیں گے فیٹ اف کو نہ منظور کر کے. کو واپس لانے کے لیے حکومت کی اقدامات
دیکھیں یہ جو ہے تو کئی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ حکومت کی پوری وہ ہے کوشش ہے، عدالت کا اس وقت فیصلہ ہے، عدالت نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے جو آنے والی تاریخ ہے اس پہ ان کو وہ فیصلہ دے دیں گے کہ ان کو وہ ایبسکانڈر قرار دیتے ہیں یا ان کو جو بھی وہ فیصلہ ہوگا وہ اس کی بنیاد پہ ہوگا. لیکن ساتھ میں دیکھیں سوچنے کی بات تو یہ بھی ہے نا کہ ایک اخلاقی ایک وہ بھی ہوتی ہے رسپانسبلٹی یا ذمہ داری بھی ہوتی ہے کہ آپ 3 دفعہ ملک کے وزیر اعظم آپ کو پاکستان کے لوگوں نے، ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو ان کو آ کے پیش کریں. دیکھیں جب کسی نے کوئی چیز نہیں کی ہوتی ہے تو وہ کبھی گھبراتا نہیں ہے، وہ کبھی نہیں بھاگتا. ان کو سامنا کرنا چاہیے، جو بھی ان سے سوالات پوچھے گئے ہیں، جو بھی قانونی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو وہ پورا کریں اور وہ یہ ثابت کریں کہ پاکستان میں دیکھیں جو جمہوریت ہوتی ہے اور ہماری پارٹی کا کیا اصول ہے، ہم کہتے ہیں کہ جی قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے. اب قانون کی حکمرانی کس طرح ہوتی ہے؟ وہ یہی ہوتی ہے کہ جی لوگ چاہے اس میں پبلک ریپرزنٹیٹیوز ہوں جو بھی ہوں وہ جواب دہ ہوں، اور جواب دہ اگر آپ نہیں بننا چاہتے اس کا مطلب ہے کہ آپ رول آف لا کو نہیں مانتے. اگر رول آف لا کو نہیں مانتے ہیں تو پھر تو یہ تو جنگل کا قانون ہو گیا، جنگل ہو گیا. تو آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ ایک آپ کے لیے ایک خاص ٹریٹمنٹ ہو، آپ کے لیے ایک خاص قانون ہو، آپ اس سے بالا تر ہوں، اور جو عام لوگ ہیں جو کہ سائیکل چراتے ہیں یا کہیں اور اس قسم کی ہیرا پھیری کرتے ہیں وہ جیلوں میں سڑتے رہیں. پھر تو اگر ہم نے نیب کو بند کرنا ہے اور یہ جو انہوں نے NRO مانگے اگر اس کو آپ نے کرنا ہے تو پھر تو جیلوں کو کھول دیں. پھر کیوں باقی لوگ جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیوں ہیں جیل میں؟ ان کو بھی نہیں ہونا چاہیے. بہت شکریہ جی. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز پریس کانفرنس کر رہے تھے. میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ فیٹف میں لانے والے لوگ ہی فیٹف قوانین سے اب ڈر رہے ہیں کیونکہ ان لوگوں نے منی لانڈرنگ کر رکھی ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جھوٹ جو ہے وہ نون لیگ کا وتیرہ بن چکا ہے، لیکن عوام کو گمراہ کرنے کی ان کی تمام کوششیں ناکام ہو چکی ہیں.